بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چلیے آج عقائد کی کلاس ہے۔ عالم برزخ قبر کے بارے میں عقیدہ۔ اس سے پہلے کہ کلاس میں کیا ہوا تھا، پورا قیامت کا جو منظر تھا، جہنم ہے، جنت کا تذکرہ تھا، پھر قیامت کیسے آئے گی، سور پھونکنے کا تذکرہ، تمام باتیں پچھلی کلاس میں ہو چکی۔ اب عالم برزخ قبر، عالم برزخ کس کو بولتے ہیں؟ قبر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قبر کے بارے میں عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، منکر اور نکیر۔ جب آدمی مر جاتا ہے اور زمین میں گاڑا جاتا ہے، یعنی دفنایا جائے، تو گاڑے جانے کے بعد اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، یعنی جیسے کہ جو بھی انسان مرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کیونکہ مسلمان میں تو ہمارے پاس کیا کرتے دفناتے، لیکن دوسرے مذہب میں جیسے کافر ہیں ان کے پاس جلاتے، تو اس طریقے سے اسی لیے یہاں پر ذکر ہے کہ چاہے گاڑا جائے یا پھر نہ گاڑا جائے، یعنی دفنایا نہ جائے، جس بھی حال میں ہو وہ، اس کے پاس مرنے کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، جن میں ایک کو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال کرنے والے فرشتے آئیے، دونوں سوال جواب کرنے والے، قبر میں جو سوال جواب ہوں گے وہ جو 2 فرشتے کریں گے وہ ہے یہ منکر اور نکیر۔ عقیدہ نمبر 2، قبر کے 3 سوال۔ قبر کے 3 سوال کون سے ہوں گے؟ وہ منکر نکیر آ کر 3 باتیں پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال، تیرا پروردگار کون ہے؟ ٹھیک ہے، تیرا پروردگار کون ہے۔ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے، یعنی تم کون سے مذہب کے ہو۔ تیسرا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائیں گے یا پھر نام لے کر پوچھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مردہ ایمان والا ہو، یعنی ایمان والا ہو وہ، تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے، اور اگر ایمان والا نہ ہو تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، یعنی اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے، یا پھر ایمان والا ہے لیکن بہت زیادہ گنہگار ہے، فاسق ہے، تو جو ہے وہ یہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا، اور بس یہی کہے گا کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ جو جواب دے دیا سمجھو اس کے لیے چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، اور جو جواب نہیں دیا تو اس کے لیے کیا ہے، پھر اس پر بڑی سختی اور طرح طرح کا عذاب ہوتا ہے، یعنی پھر اس پر عذابات جو ہے شروع ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، قبر کے سوال جواب۔ قبر کا سوال و جواب بالکل برحق ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوال جواب ہوں گے یا نہیں، ایسا شک کی بات نہیں ہے، بلکہ برحق ہے، یعنی یقینی بات ہے کہ سوال جواب ہو کر رہیں گے، مگر بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، بعضوں کو اس امتحان سے جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اور رسول نے اس کی خبر دی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے اور اس کے رسول نے اس کی خبر دی ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، کوئی اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قبر میں جو سوال جواب ہوں گے وہ یقینی بات ہے، برحق ہے۔ عقیدہ نمبر 4، قبر کے حالات۔ قبر میں اچھے یا برے حالات جو پیش آتے ہیں وہ مردے کو معلوم ہوتے ہیں اور لوگ اس کو نہیں دیکھتے، جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا بے خبر ہے، یعنی اب جیسے کہ ہم مثال کے طور پر سو رہے ہیں، خواب دیکھ رہے، تو ہم کو معلوم ہے ہم خواب میں کیا کیا دیکھ رہے، لیکن بازو اگر وہی ہمارے بازو کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیا معلوم ہم خواب میں کیا دیکھ رہے، ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ صرف سو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے قبر میں بھی جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ صرف مردے کو معلوم ہوں گے کہ اس کے ساتھ کیا گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم قبر پہ چلے بھی جائے تو ہم کو کیا معلوم اس کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے، نہیں معلوم ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ سوتا ہوا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا ہوا آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا بے خبر ہوتا ہے، تو یہی حال ہوگا قبر میں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 5، موت کے وقت توبہ۔ آدمی عمر بھر جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر زندگی پر اس نے گناہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری لیکن آخری وقت میں اس نے توبہ کر لیا، یا پھر اگر ایمان والا نہیں تھا مسلمان ہو گیا، ایمان لا لیا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے وہ، ٹھیک ہے، زندگی میں ہی
البتہ جب دم ٹوٹنے لگے، یعنی عین ہم کو جب معلوم ہو جائے کہ ہم موت کا وقت قریب ہے، تو جب اگر وہ کرے، توبہ کرے یا پھر ایمان لائے، تو معتبر نہیں ہے وہ ایمان۔ البتہ جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے، اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان قبول ہے۔ جی، تو یعنی آخری وقت جو ہے اگر ایمان لائے، یعنی موت کو دیکھے اور موت کے فرشتوں کو دیکھ لیے، اس کے بعد ایمان لائے، تو وہ نہ ایمان معتبر ہے، اور اگر توبہ کرے نا تو وہ توبہ بھی معتبر نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ہی اگر اپنے گناہوں سے، اپنے غلطیوں سے توبہ کر لیے تو معتبر ہے وہ۔ عقیدہ نمبر 6، حالت خاتمہ کی اہمیت۔ عمر بھر کوئی ایک ایسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق جزا اور سزا ہوتی ہے۔ نظر آ رہا نا اسکرین پر؟ عقیدہ نمبر 6۔ جی، تو وہ اسی لیے پوچھ رہی ہوں، ایک منٹ۔ وہ کیا ہو رہا، جب میں پیج وہ کری چینج تو دوبارہ سے وہ کرنا پڑ رہا۔ ہاں، ابھی کر رہی ہوں۔ جی، آ رہا نا؟ چلیے، عقیدہ نمبر 6، حالت خاتمے کی اہمیت۔ خاتمے کی کیا اہمیت ہے، اس لیے ہم دعا کر دینا خاتمہ ہمارا اچھا ہو، بلکہ خاتمہ ایمان پر ہو، بلکہ اسی لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ خاتمے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق جزا و سزا ہوتی ہے۔ یعنی زندگی بھر اگر اس نے جو ہے نافرمانی میں گزاری، لیکن آخری عمر اس کی جو ہے نیک اعمال میں گزار دی، اس نے توبہ کر لی، تو اور خاتمہ بھی اس کا اسی پر ہوا، تو وہی معتبر ہوگا، یعنی اسی کے موافق جو ہے اس کو سزا اور جزا ملے گی۔ اگر زندگی بھر اس نے اچھے اعمال کیے لیکن آخری عمر میں جو ہے یا پھر اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، تو پھر اسی کے حساب سے اس کا وہ ہوگا، جزا و سزا اس کو ملے گی۔ تو خاتمے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے جو ہے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے حسن خاتمہ، ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان والی موت نصیب ہو۔ عقیدہ نمبر 7، ایصال ثواب کیا اور کیسا ہے۔ یعنی ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں مردوں پر، جو مرحومین ہیں ان کے لیے، تو وہ کیسا ہے۔ ایمان کے ساتھ مرنے والے کے لیے دعا اور نیکی اور کچھ خیرات کر کے اس کا ثواب بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانا، ثواب پہنچانا، ٹھیک ہے، تو اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اس سے اس مردے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، یعنی اگر ہم جو بھی مرحومین گزر گئے ان کے نام جو ہے کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرے یا پھر کوئی صدقہ خیرات کرے، جو بھی کرے، تو اس کا ثواب جو ہے کس کو پہنچتا ہے، اس مرحومین کو، ان کو مرحوم کو پہنچتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ بعض جو ہے اس ایصال ثواب کے قائل نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب جو ہے برحق ہے۔ یعنی ہم اگر مرحومین کو کچھ پڑھ کے بخشے وغیرہ جو بھی کرے، ان کے نام پہ نیک اعمال کرے، تو وہ پہنچتا ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر لیکن نیک جو اولاد ہوتی ہے، وہ چاہے نیت کرو مت کرو، اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یعنی اب جیسے دوسروں کے لیے جو ہے ہم نیت کر کے اگر کوئی نیکی کرے، دوسرے مرحومین کے لیے اگر کوئی نیت کر کے نیکی کرے، جیسے کہ فلاں کے لیے ہم جو ہے ان کے نام پہ جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں، فلاں کے نام پہ عمرہ کرتے ہیں، تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن اگر نیک اولاد جو ہوتی ہے، وہ جو ہے جو بھی نیک اعمال کریں گے اس کا ثواب جو ہے والدین کو خود بخود پہنچتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نیک اولاد جو ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہے، وہ کیا ہے، صدقہ جاریہ۔ یعنی اولاد اگر نیت کرو، آپ اولاد جو ہے نیت مت کرو، والدین جب مر جاتے ہیں تو ان کے لیے ثواب کی نیت کرو مت کرو، نیک اعمال جو بھی اولاد کرتی ہے تو وہ ان تمام نیک اعمال کا بدلہ جو ہے، جو جزا ہوتی ہے، اس کا جو ثواب جو ہے اپنے والدین مرحومین کو پہنچتا رہتا ہے۔ اسی لیے نیک اولاد بہت بڑی دولت ہے، ٹھیک ہے، نیک اولاد جو ہے صدقہ جاریہ میں شمار ہے۔
جی سمجھ میں آیا نا؟ قبر میں خبر کے سوالات جواب، منکر نکیر کون ہے، کیا کیا سوال ہوں گے، اور سوال جواب کے بارے میں کیا ہے، سوال جواب جو ہے یقینی ہے، برحق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حسن خاتمہ کا کیا اہمیت ہے حسن خاتمہ کی، کہ جس کا بھی خاتمہ جو ہے اچھا ہوا، اس کا انجام بھی آگے کا اچھا ہوگا، اور جس کا خاتمہ برا ہو گیا تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے زندگی اچھی گزارنا چاہیے، جیسے کہ کہاوت ہے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی زندگی ہم جیسے گزاریں گے نا، جن اعمال میں گزاریں گے، اچھے اعمال میں، تو ویسے ہی ہماری موت آئے گی، اور اگر ہم برے اعمال کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہمارا خاتمہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ ہاں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ برے اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، لیکن عمر کے آخری حصے میں جو ہے وہ لوگ توبہ کر کے اچھے اعمال کر دیتے، تو ان کو پھر موت بھی اچھی آتی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی، اپنی زندگی کو بدل لیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیشہ نیت بھی ہماری اچھی رہنا ہر ایک کے معاملے میں بھی، اور اعمال بھی ہم اچھے کرنا، تاکہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا، اور دعا ضرور کرنا چاہیے، دعا بھی کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، ٹھیک ہے، نیک موت نصیب ہو، یہ دعا ضرور کرنی چاہیے ہم سب کے لیے جی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے عقیدے کے لیے، عقیدے میں اتنا ہی کافی ہے۔ مسائل میں دیکھیں گے، مسائل اس سے پہلے بھی نہیں پڑھے تھے نا، ٹھیک ہے۔ کہاں تک ہوا تھا؟ وہی چل رہا تھا نا مسائل میں، واجبات، سجدہ صحف کا بیان چل رہا تھا، 2 صفحے ہوئے شاید غالباً، تیسرے صفحے سے پڑھنا تھا جی۔ واجبات تو ہو گئے تھے، مطلب سجدہ صحف کا چل رہا تھا، ہاں سجدہ صحف یعنی کن کن چیزوں سے سجدہ صحف ہوتا ہے، وہ 2 صفحے تک ہو گیا تھا، 37 38 2 صفحے ہو گئے تھے، یہاں سے پڑھنا ہے 39 سے۔ نظر آ رہا اسکرین پر یا پھر شیئر کرنا؟ جی چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھی اور بیچ میں بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب تک یاد آنے پر بیٹھ جانا چاہیے۔ 4 رکعت والی نفل نماز کے بارے میں یہ، ٹھیک ہے، 4 رکعت ہم نفل نماز پڑھ رہے اور بیچ میں یعنی سیکنڈ رکعت میں جو ہم بیٹھتے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گئے، تو جب تک تیسری رکعت کا ہم یعنی سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا بھول گئے، پھر کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ میں پڑھ لیا، قیام ہو گیا، رکوع ہو گیا، سجدہ نہیں ہوا بھی، ٹھیک ہے، اگر سجدہ نہ کیا ہو تب تک یاد آ گئے، یعنی سجدہ کرنے سے پہلے اگر ہم کو یاد آ جائے تو فوراً بیٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اتحیات پڑھ لے، پھر 3rd رکعت کنٹینیو کرے۔ لیکن اگر سجدہ کر لیا تو خیر، تب بھی نماز ہو گئی، اور سجدہ سہو دونوں صورتوں میں واجب ہے، یعنی 3rd رکعت کا سجدہ کر لیا ہم، پھر تو 3rd رکعت کنٹینیو کر لیں گے، پھر اس کے بعد 4th رکعت بھی پڑھ لیں گے، اس کے بعد اینڈ میں جو ہے آخر میں جو ہے سجدہ سہو کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 3rd رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اگر ہم کو یاد آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ جانا چاہیے، قاعدہ اولیٰ پڑھ لینا، یعنی اتحیات وغیرہ پڑھ کر 3rd رکعت پھر سے کنٹینیو کرنا چاہیے۔ چلیے، اگر نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا، ہم کو یاد نہیں رہتا، ذہن اگر نماز میں ہمارا نہیں ہے تو یہ سب گڑبڑ ہوتی ہے، تو اگر مثال کے طور پر کبھی ایسا ہو جاتا ہے نماز میں، اگر شک ہو گیا کہ 3 رکعت پڑھے یا 4 رکعت، تو اگر یہ شک اتفاق سے ہو گیا ہے، ایسا شبہ پڑھنے کی اس کی عادت نہیں ہے، یعنی عادت نہیں ہے اس کو شک ہونے کی، لیکن پھر اتفاق سے ہو گیا، کبھی کبھی بہت کم ہوتا ہے، تو پھر سے نماز پڑھے، کیا کرنا چاہیے؟ پھر سے نماز پڑھے۔ اور اگر شک کرنے کی عادت، یعنی بعض کو عادت رہتی شک کرنے کی، پتہ نہیں 3 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے، تو اگر جس کو عادت ہے ایسا، اور اکثر ایسا شبہ پڑ جاتا ہے نا، اکثر اس کو ایسا شبہ ہوتے رہتا ہے، تو دل میں سوچ کر دیکھے کہ دل زیادہ کدھر جاتا ہے، یعنی دل سے پوچھے کہ دل کی طرف وہ سوال کرے کہ کیا یعنی کتنے رکعت پڑھے، زیادہ مائل کدھر ہوتا ہے دل، 3 رکعت کی طرف یا 4 رکعت کی طرف۔ اگر گمان جو ہے 3 رکعت پڑھنے کا ہو، یعنی اگر زیادہ دل اس طرف ہے کہ 3 رکعت پڑھے، تو ایک اور پڑھ لے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک اور رکعت پڑھ لے، اور سجدہ سہو واجب نہیں ہے، یعنی اگر دل یہ کہہ رہا ہے زیادہ طرف ادھر طرف ہمارا دماغ دل ہو رہا کہ 3 رکعت پڑھے، تو کیا کرنا چاہیے؟ 1 رکعت پڑھ لے مزید 4 رکعت، اور سجدہ سہو واجب نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔
اور اگر زیادہ گمان یہ ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، زیادہ گمان ادھر جا رہا کہ 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور رکعت نہ پڑھے، یعنی اور ایک مزید رکعت نہ پڑھے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے، یعنی اگر سوچے لیکن دو طرف بھی زیادہ وہ ہے، دو طرف بھی 3 رکعت کی طرف بھی دل ہو رہا اور 4 رکعت کی طرف بھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ نہ 3 رکعت کی طرف زیادہ گمان ہو جاتا ہے اور نہ 4 کی طرف، تو 3 ہی رکعت سمجھے اور 1 رکعت پڑھے. کیا کرنا چاہیے؟ 3 ہی رکعت سمجھے اور 1 رکعت پڑھے. دکھ رہا نا؟ 3 رکعت ہی سمجھے اور 1 رکعت پڑھے، یعنی اگر دونوں طرف برابر خیال ہے، 3 رکعت کی طرف بھی 4 رکعت کی طرف بھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ 3 رکعت ہی سمجھے ہم اور 1 رکعت پڑھ لیں. لیکن اس صورت میں 3 رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھے، تب کھڑا ہو کر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو بھی کرے. یعنی تیسری رکعت میں تو ہم اتحیات نہیں پڑھتے نا، لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ 3 رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھے. تیسری رکعت میں کیا کرنا چاہیے؟ اتحیات پڑھنا چاہیے، پھر کھڑے ہو کر چوتھی رکعت کنٹینیو کرنا اور پھر اینڈ میں سجدہ سہو بھی کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ. سمجھ میں آئی نا بات؟ جی چلے اگلا پوائنٹ ہے کہ اگر یہ شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے، اگر اس بات کا شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت. اوپر کے پوائنٹ میں کیا تھا؟ 3 اور 4 میں کنفیوژن تھا، ہم کو شک ہوا تھا، یعنی 3 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے، وہ تھا اوپر کی پوائنٹ میں. اب یہ پوائنٹ میں، یہ نیکسٹ پوائنٹ میں کیا ہے کہ اگر یہ شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت، یعنی اس میں ہم کو شک ہو گیا میں پہلی رکعت پڑھی یا دوسری رکعت، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اتفاق سے یہ شک پڑا ہو تو پھر سے پڑھے. یعنی اگر اتفاق ہوا، کبھی کبھی ہم کو شک ہوتا ہے، اتفاق ہوا تو پھر سے دوبارہ نماز پڑھے. اور اگر اکثر شک پڑ جاتا ہے، یعنی اکثر عادت ہے اس کو شک ہونے کی، تو جدھر زیادہ گمان ہو جائے اس کو اختیار کرے. اور اگر دونوں طرف برابر گمان رہے، دونوں طرف برابر گمان رہے، یعنی 1 رکعت کی طرف بھی 2 رکعت کی طرف بھی، تو کسی طرف زیادہ نہ ہو تو ایک ہی رکعت سمجھیں گے. لیکن اس پہلی رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھے کہ شاید دوسری رکعت ہو، یعنی ہو بھی سکتا ہے نا دوسری رکعت ہے، اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی رکعت پہ بیٹھ کے اتحیات پڑھ لیں اور دوسری رکعت پڑھ کر پھر بیٹھے اور اس میں الحمد کے ساتھ سورت بھی ملا دے، اور پھر تیسری رکعت پر بھی بیٹھے کہ شاید یہی چوتھی ہو، پھر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پڑھے. یعنی ہر رکعت میں اتحیات پڑھنا چاہیے. فرسٹ رکعت میں اس لیے پڑھنا چاہیے کیونکہ شک ہے نا، دوسری رکعت بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری رکعت میں تو ہم بیٹھتے ہی. پھر اس کے بعد تھرڈ رکعت میں کیا کریں گے؟ تھرڈ رکعت میں بھی بیٹھیں گے اتحیات پڑھ کے، ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت بھی ہو، پھر چوتھی رکعت میں بھی اتحیات وغیرہ پڑھ کے اینڈ میں سجدہ سہو کریں گے. ٹھیک ہے، اگر شک ہوا تو فرسٹ ہے یا سیکنڈ رکعت ہے، اس میں اگر شک ہوا تو ایسا کریں گے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اور وہ کب ہے؟ اگر دل کا گمان جو دل کا جو مائل، دل کا جو ملان ہے جو ہے وہ دونوں طرف برابر ہے، 1 رکعت کی طرف بھی 2 رکعت کی طرف، تو یہ کنڈیشن ہے. اگر 1 رکعت کی طرف ہے تو معلوم ہے کیا کرنا ہے، دوسری رکعت پڑھ لینا چاہیے اور سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے. اور اگر 2 رکعت کی طرف ہے تو 2 رکعت ختم ہو گیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، دل کا اگر گمان، لیکن اگر دونوں طرف برابر ہے تو ایسا کرنا چاہیے. جی. اگلا پوائنٹ ہے کہ اگر یہ شک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، یعنی یہ شک ہوا کہ دوسری ہے یا تیسری رکعت، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر دونوں گمان تو یعنی وہی دل سے اپنے وہ کرے، اور اگر گمان جو ہے دونوں طرف برابر ہے تو دوسری رکعت پر بیٹھ کر تیسری رکعت پڑھے. دوسری رکعت پر بیٹھے یعنی اتحیات پڑھے اور پھر تیسری رکعت پڑھے اور پھر بیٹھ کر اتحیات پڑھے، کیونکہ تیسری رکعت پر بھی اتحیات پڑھنا چاہیے، شاید یہ چوتھی بھی ہو سکتی ہے نا، اسی لیے پھر چوتھی بھی پڑھے رکعت اور اس میں پھر اینڈ میں اتحیات وغیرہ پڑھ کے سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اگر یہ شک ہو کہ دوسری ہے یا تیسری ہے اور دونوں طرف گمان برابر ہے تو دوسری رکعت پڑھ کر اتحیات پڑھے، پھر تیسری رکعت پڑھے اور پھر تیسری رکعت میں بھی اتحیات پڑھے کہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی بھی ہو، پھر چوتھی رکعت پڑھے اور اتحیات وغیرہ پڑھ کے اینڈ میں سب سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے.
جی نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اگر نماز پڑھ چکنے کے بعد یعنی نماز پڑھنے کے بعد یہ شک ہوا کہ نامعلوم 3 رکعتیں پڑھی یا 4، ٹھیک ہے، کبھی کبھی پڑھنے کے بعد شک ہوتا ہم کو بہت کم، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس شک کا کچھ اعتبار نہیں، ٹھیک ہے، وہ شک کا اعتبار نہیں کرے گی کیونکہ نماز تو ہماری ہو گئی، مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، اس شک کا کوئی اعتبار نہیں، نماز مکمل ہو گئی۔ جی البتہ اگر ٹھیک یاد آ جائے کہ 3 ہی ہوئے، البتہ اگر ٹھیک یاد آ یعنی ایک دم کنفرم ہو گیا، یاد کنفرم ہو گیا ہم کو کہ 3 ہی ہوئی، 3 ہی رکعت پڑھے ہم، تو پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہاں البتہ اگر ٹھیک یاد آ جائے، کنفرم ہو جائے ہم کو کہ ہم 3 ہی رکعت پڑھے، تو پھر فوری یعنی کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، یعنی 1 رکعت پڑھ کے وہ تحیت وغیرہ پڑھ کے سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لے، ٹھیک ہے، اور اگر پڑھ کے پڑھا یعنی اگر نماز ہم پڑھ لیے، اس کا شک ہوا لیکن بات بھی کر لیے ہم، ٹھیک ہے، بول پڑا یا اور کوئی ایسی بات کی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر سے پڑھیں، یعنی ہم کو شک بھی ہوا لیکن ہم کسی سے بات بھی کر لیے یا کوئی ایسا کام ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر سے دوبارہ پوری نماز ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اتحیات پڑھنے کے بعد یہ شک ہوا، اتحیات اینڈ میں جو چوتھی رکعت کا اتحیات جب ہم پڑھ رہے پڑھنے کے بعد یہ شک ہوا، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ٹھیک یاد نہ آئے اس کا کچھ اعتبار نہ کرے، ٹھیک ہے، جب تک ٹھیک یاد نہ آئے یعنی کنفرم جب تک نہیں ہوا اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں کریں گے، یعنی آخری رکعت میں اتحیات جب ہم پڑھ رہے جب ہم کو شک سٹارٹ ہوا تو اگر خالی شک ہے یہ تو اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر کنفرم یاد آ جائے ہم کو تو پھر دوبارہ وہ کریں گے، لیکن اگر کوئی احتیاط کی راہ سے نماز پھر سے پڑھ لے تو اچھا ہے، یعنی احتیاط یہی ہے کہ بہتر ہے نماز وہ پوری پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو بہتر ہے، اچھا ہے، کھٹک نکل جائے اور شبہ باقی نہ رہے، تاکہ کھٹک جو ہے جو ہم کو جو اندر سے جو شک ہے وہ نکل جائے اور شک باقی نہ رہے، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، اس کو آپ دوبارہ گھر میں پڑھیے اور ایک بار پورے صفحے کو، تاکہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، اسی لیے میں تھوڑا یہ جو مسائل کا جو ہے سجدہ سہو کا بیان ہے اس کا صرف ایک ہی صفحہ وہ کر رہی ہوں میں ہر وقت، تاکہ ایک ساتھ جو ہے ایک ساتھ پورے چیزیں سمجھ میں نہیں آتے نا، تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے ایک صفحہ کافی آج بھی، انشاءاللہ اگلے کل جو ہے اور ایک اگلا صفحہ آپ کریں گے، اگلا صفحہ کل ختم کر لے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ، جی سمجھ میں آئی نا باتیں؟ تو اسی لیے نماز میں اگر کبھی شک ہو گیا تو یہ کرنا ہے، اسی لیے زیادہ بہتر ہے کہ نماز جو ہے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ کوئی شک وغیرہ کی گنجائش نہ رہے، ٹھیک ہے، چلیے کوئی سوال کرنا ہے؟ چلیے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔